حکم کے خلاف اپنی مرضی سے حکم لگائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے. جب مصائب ملائکہ ہونا کسی کو فائدہ نہیں دیتا ہے تو اس خاکی دنیا میں نبی کے غائب ہونے سے کیا ملے گا؟ صلوات اب تعلیم میں دیکھیے کس نے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف حکم دیا ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، کون یہ کہہ رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. صلوات جب خدا اور رسول کے حکم کے ساتھ ہم اپنا ہوں، کیونکہ ہمارا جو روز اول سے اختلاف چلا آ رہا ہے تمام مسلمانوں سے، وہ اسی بات کا ہے. شیعت کا درہ امتیاز ہے، ہم نے رسول اور اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانی. ہم نے ائمہ اسنا یعنی 12 ائمہ کو اسی لیے مانا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور رسول کے خلاف ہمیں نہیں ہوا. ہمیں اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزارنے کی دعوت نہیں دی، اپنا حکم نہیں پہنچایا ہم تک، اپنے فتووں کو ہم پر مسلط نہیں کیا، جبکہ سب سے بڑے عالم تھے. وہی کہا جو اللہ نے کہا، وہی کہا جو رسول نے کہا، اس کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں. جب بھی بولے تو وہی کے لیے بولے، اسی لیے قرآن نے سند دی. رسول اتنے امانت دار ہیں کہ جو بولتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہی کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں. تو اب کسی کو کیا حق ملتا ہے اپنی طرف سے شریعت میں دخل دینے کا؟ بس قرآن نے اسی لیے آگاہ کیا تھا، دیکھو جو اپنی طرف سے شریعت بنائے گا، اپنی طرف سے حکم لگائے گا، نفس کے خلاف آئے گا، وہ شیطان ہو جائے گا. آپ دیکھیں تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جس بات پر آپ تصور کریں کہ اہل بیت سے جس بات پر دشمنی کی جاتی ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہی کام آتے ہیں. آپ تصور کریں کہ آیت عتیق ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان کے فضائل کو لوگوں نے کتنا گھٹانا چاہا، لیکن آج بھی آیت عتیق بتا رہی ہے محمد و آل محمد میں کوئی نقص ہو تو لے آؤ. تم فضائل تو شمار نہیں کر سکتے، بس نقص ہی بتا دو. لیکن جتنے بھی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھنے والے تھے سب کے نقص موجود ہیں تاریخوں میں. آپ تصور کریں سب کے نقص، لیکن انہیں کوئی نقص نہیں، کیونکہ اللہ نے ضمانت دی ہے. اللہ کا ارادہ ہے جو تمام ارادوں پر حاوی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہے. اس کے ارادے کے بغیر پتا بھی درختوں سے نہیں گرتا. اس کے ارادے کے بغیر درخت کا پتا نہیں ہلتا. اس کا ارادہ ہے، یہ مشیت الہی سے ذرہ برابر ہل نہیں سکتے. مخالفت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ وہی کرے گی تو منشاء الہی ہوگا، کیونکہ دنیا کا نظام اللہ نے اطاعت الہی سے قائم کیا ہے اور ہمارے اعمال کا معیار یہ قرار دیا ہے. 2 ولایتیں ہیں، ایک اللہ کی ولایت ہے، ایک شیطان کی ولایت ہے. اللہ کی ولایت سے ہٹے تو شیطان کی ولایت میں داخل ہو گئے. شیطان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. اگر جسے جانا ہو جہنم میں وہ اہل بیت کو چھوڑ دے، اہل بیت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. خداوند عالم انہیں بے نیاز کیا ہے، کیونکہ ضرورت اسے ہوتی ہے جہاں کوئی کمی ہوتی ہے. ہم کمزور، طاقت میں کمزور ہیں، نہ علم میں کمزور ہیں. یہ جہالت ہوتی ہے تو سیکھنے جاتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے تو مدد طلب کی جاتی ہے. صلوات نعرہ حیدری، نعرہ تلوار. خداوند عالم
اہل بیت کو بے نیاز بنایا اور ہم سب کو ان کا محتاج بنایا. ہمارا درہ امتیاز یہ ہے ہم اہل بیت کے در کی محتاجی پہ فخر کرتے ہیں اور وہ احسان فراموش ہیں زر سیدہ کی روٹی کھا کے نافرمانی کرتے ہیں. فاطمہ کی ماں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے فاطمہ کے مقابلے پہ آتے ہیں. اگر فاطمہ کی ماں پرورش نہ کرتی یہ تو بھوک سے مکے میں بلک کے مر جاتے. جہاں بے خدیجہ نے ساری دولت ان کو پالنے پوسنے میں لگا دی, صرف اور صرف دیا ہے, ان کے ایمان کے اسلام کے بھرت کو بچایا. اسی کے ساتھ اور بیٹی کے سامنے آ کے ایمان کا بھرت توڑ دیا. بے غیر آپ تصور کریں عرب کی غیرت مشہور ہوتی ہے لیکن غیرت کہاں ہوتی ہے جہاں صلح پاکیزہ نفس ہوتی ہے. غیرت دار کون ہوتا ہے جہاں نسل پاکیزہ ہوتی ہے, شکم پاکیزہ ہوتے ہیں. جہاں شکم اور زیر شکم نجس ہوتا ہے تو وہاں بے غیرتی ہوتی ہے. تو اہل بیت کی وہ دشمنی بربادی ہے. صلوات محمد کھڑے ہوئے تھے تو اپنا تعارف یہ کرایا تھا میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. ارے خدیجہ کے احسانات کو تو جانتے ہو, میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. جب بنی امیہ نے اللہ کے رسول کی عرص حیات تنگ کر دیا تھا مکے میں, عرص حیات مسلمانوں کا تنگ کر دیا گیا, یعنی انسان پریشان تھا, اتنی اذیتیں دی جاتی تھی, اتنی پریشانی دی جاتی تھی. آپ سمجھ سے شیخ ابی طالب گواہ ہے 3 سال مسلمانوں کو خالی گھاس کھانی پڑی اور تعلیم بتاتی ہے کسی نے مدد نہیں کی. جو بعد میں بڑے بڑے نام آئے تاریخ میں سب کو کسی بنی ہاشم کے اوپر پابندی تھی اور کسی پر پابندی نہیں تھی. جناب خدیجہ پر پابندی نہیں تھی لیکن جناب خدیجہ نے قربانی دی. اللہ کے رسول کی محبت میں قریش کو چھوڑ کر بنی ہاشم کے ساتھ آتی ہیں اور پریشانیاں برداشت کرتی ہیں. اسی وجہ سے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی شہادت واقع ہوتی ہے. شیخ ابو طالب کا محاصرہ ختم ہو جائے, آپ تصور کریں. اب لیکن وہاں کوئی ان کی مدد کرنے نہیں. بنی امیہ اتنا پریشان کرتے ہیں, ابھی سفیان کی ریورس نشاندوانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب مکے آ جاتے ہیں تو وہاں بھی لشکر کشی کرتا ہے اور جب اللہ کے رسول فاتح بنتے ہیں مکے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو معاف کر دیتے ہیں. اسی جگہ پہ علامہ مودودی مفکر اسلام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اگر یزید کو خالی غیرت ہوتی نسلی, اگر نسلی غیرت ہوتی تو اس کا تقاضا تھا جو اس کے بزرگوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے وقت احسان کیا تھا. یہ سب واجب القبول لوگ تھے. اللہ کے رسول نے آپ معافی دی, ان کو خود شرم آ رہی تھی معافی مانگنے میں, وہی اصلاح نہیں تھا. تو جناب عباس رسول اللہ کے چٹا کا سہارا لے کے اللہ کے رسول کے بعد معافی کا پیغام بھجواتے ہیں. تو علامہ مودودی کہتے ہیں کہ اگر ذرہ برابر غیرت ہوتی تو جو اللہ کے رسول نے جدید کے خاندان والوں پر احسان کیا تھا اسی کا لحاظ کر لیتا. اگر اللہ کے رسول حکم دیتے تھے روکتے نہ مسلمانوں کو روک نہ دیتے تو یہ سب تمام کے تمام قتل کر دیے جاتے, نہ یزید ہوتا نہ امیر شام ہوتا. یہ سب قتل کر دیے گئے. اب اس کے بعد دیکھیں آپ کو اصحاب رسول میں یاد رکھیے گا اللہ کے رسول کیوں آئے ہیں, بشیر بن کے آئے ہیں, نذیر بن کے آئے ہیں. بشارت کی جنت کی, ڈرانے
जहन्नम से। अगर अच्छे काम करोगे, अल्लाह अच्छे काम यानी अल्लाह रसूल की इताअत करोगे तो जन्नत मिलेगी, अल्लाह रसूल की मुखालिफत करोगे तो जहन्नम में जाओगे। आए किसके लिए? बशीर बन के, नज़ीर। दुनिया में डराने नहीं आए थे, दुनिया हाथ से चली जाएगी हुकूमत, दुनिया की हुकूमत बनाने के लिए नहीं आए थे, फातह आजम बनने के लिए अल्लाह के रसूल नहीं आए थे। तब मुसलमानों को फातह आजम बनाना चाहते थे, और न जहन्नम से बचाने के लिए आए थे, बल्कि दुनिया सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, आखिरत संभाल लो। आखिरत का यह अल्लाह के रसूल के दुनिया में आने का मकसद यही था, बशीर से नज़ीर से, जन्नत ले जाए, जहन्नम से बचाए। ऐसा इंसान को शैतान का चंगुल से बचाकर सही और सालिम जन्नत तक पहुंचा दे, ये रहबर का काम था, जो इलाही रहबर थे। इसको पूरे आयतल कुर्सी में क्या है, नार से नूर की तरफ ले जाते हैं, और जो नूर से नार की तरफ लाते हैं वो तागूत है। अब आप तारीफ देखिए, असहाबे रसूल को देखिए, किसने दुनिया को छोड़ा, आखिरत को लिया, किसने आखिरत को तर्क किया, दुनिया के लिए कत्लो गारत बचाई। आप तारीफ देखिए। इसीलिए जब फतेह मक्का हो गई, अल्लाह के रसूल का कलमा सबने पढ़ लिया, अब यही अबू सुफियान आता है, क्या कहते हैं अब्बास से रसूलुल्लाह कहता है, ए मोहम्मद, तुम्हारे बेटे ने कितनी बड़ी हुकूमत बना ली। अब यही से पता चल जाता है हुकूमत को कौन मानता है, नबूवत को कौन मानता है। भाई कुछ लोगों ने नबूवत मानी तो ईमान लाए, कुछ उन्होंने हुकूमत मानी तो मुनाफिक कहलाए। जो अल्लाह के रसूल की नबूवत का ईमान लाए वो मोमिन कहलाए। उन्होंने इमामुल मोमिन मुत्तकीन की पैरवी की, अमीरुल मोमिनीन की पैरवी की, और जिन्होंने दुनिया का बादशाह अल्लाह के रसूल को माना, दुनिया हासिल करने के लिए इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, उन्होंने दुनिया के लिए मुसलमानों में फसाद फैलाया। दोनों में फिक्रें अलग अलग हैं, और दोनों को इसीलिए दोनों ने नेकियां की हैं, तारीख ने लिख दी, लेकिन तारीख तकवा नहीं बताती है, तकवा नहीं बताती। तकवा को यानी इंसान ये अमल आखिरत के लिए कर रहा है कि दुनिया के लिए कर रहा है। आप देखें जितने भी काम फजाइल बयान किए जाते सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए, और अहले बैत के चाहने वालों ने जो कुर्बानी पेश की आखिरत का यकीन दिलाने के लिए। पैगंबर का काम है आखिरत का यकीन दिलाना, आखिरत बनाना, दुनिया बनाना काम नहीं है। अगर दुनिया बनाना होता तो पैगंबर सबसे बड़े बादशाह होते दुनिया के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मोहम्मद, कमाल अली, आवाज़े बुलंद यही अबू सुफियान अली के पास आते हैं, कहते हैं खिलाफत आपका हक है। बनी उमैया के नुमाइंदे बन के आते, खिलाफ सरदार होते हैं ना बनी उमैया के, सबसे बुजुर्ग शख्सियत होती है, तो आके कहते हैं जी ये तुम्हारा हक है। तो मौलाए कायनात यही जवाब देते, तुम कब से इस्लाम के हमदर्द हो गए। आप तसव्वुर करें, मौला तुम कब से इस्लाम के हमदर्द हो गए। अब जमाना आगे बढ़ता है, इसी का बेटा अली के मुकाबले में आता है। तो अल्लाह की। अरे अब तो जो बाप ने वादा किया था पूरा कर दो। अब तो मौका महल है, ए अली मुबारक को खिलाफत मिल गई। अरे अब खिलाफत मिल गई, आओ मुबारकबाद दो। तुम्हारे बाप ने तो कहा था ए अली तुम्हारा हक है, अपने बाप
سامنے آنے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پوری تاریخ گواہ اور عمار جناب عمار کی شہادت بتاتی ہے کہ حق پر کون تھا. لیکن مسلمان گمراہ نہ رہنے پائے. حق کس کے ساتھ ہے؟ کہا تھا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. عمار کی شہادت باغی گروہ یعنی یہ سب مولائے کائنات کے باغی تھے حکومت اسلامیہ کی. اللہ اکبر. اب زمانہ گزرتا ہے. آپ تصور کریں اب اس کے بعد جب جدید کا دور آتا ہے یعنی آج جو امام حسن سے جو صلح ہوئی قسم خدا کے الہی منصوبے جو ہوتے صبح قیامت تک کے سکون کو دور کر دیتے. اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہوتا. کیونکہ جب صلح کی جاتی ہے تو دونوں طرف سے شرطیں رکھی جاتی ہے. یہاں شرط نہیں رکھی گئی تھی کیونکہ یہاں حکومت چاہیے تھی تو کہا تھا آپ جو کہیں ہم مان لیں گے بس حکومت دے دے ہمیں. دنیا کی چند سالہ حکومت جب تک زندہ رہیں تب تک خلافت دے دیجیے. حسن نے کہا لے جاؤ میں آخرت دوں گا. نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اللہ نے جو ہمیں فضائل دی ہیں جو نعمتیں جو فضیلتیں دی ہیں اس سے میری فضیلتیں گھٹنے والی نہیں ہیں. تم جاؤ دیکھ لو چلا کے حکومت کیسے چلاتے ہو. تاریخ نے بتایا وہ بدکار روسیا ہی کا کام کیے گئے یعنی صحابہ رسول کو قتل کیا گیا. تاریخ نے ظلم کیے گئے خاص کر کے جو لوگ علی کی محبت کا اقرار کرتے تھے ان کو چن چن کے مارا گیا. اس کے بعد حکومت کے کیا وہ جو معاہدے ہوئے تھے کسی ایک تاریخ دان لکھتے ہیں بنی امیہ بنی عباس سے خریدے ہوئے قلم کہتے ہیں کہ ایک قانون کا پاس و لحاظ نہیں کیا. ایک قانون کا پاس بنی امیہ نے وکیل شام نے نہیں کیا. اور آپ دیکھیں مزے کی بات مدینے آتے ہیں خلیفہ بن چکے ہیں حکومت اپنے ہاتھ میں ہے. بتائیے آتے ہیں اب چاہتے امام حسن ان کے دربار میں آئے سب جاتے ہیں. اب دروازے کھول کے جاتے دیناروں کے سب لینے کی جو دنیا پرست سب جا رہے تھے لینے کے لیے. اب مولا کو بلایا جاتا ہے بلان جاتا پیغام میں آؤ. مولا آتے ہیں. اب مولا جب آئے آپ کو استقبال کیا جاتا ہے دکھانے کے لیے. اس کے بعد جتنا سب کو دیا ہے اتنا جناب حسن کو دیا جائے. آپ تصور کریں امام حسن پیغام کیا دے. آپ تصور کریں کہ جتنا سب کو دیا گیا اب ڈھیر لگنے لگا دیناروں کا. یعنی پوری مدینہ ایک طرف امام حسن ایک طرف. یہ تو معاویہ بھی جانتا تھا حسن ایک طرف پوری امت ایک طرف. امت ایک طرف حسن ایک طرف پوری امت کے اکابر صحابہ ایک طرف اور حسن ایک طرف. اللہ اکبر. اب دیناروں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اب مولا واپس ہوتے ہیں. ایک خاتم ہوتا ہے امیر شام کا بڑھ کر جوتا سیدھا کر دیتا ہے. اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ اخلاق کا مظاہرہ کس کی سند ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی سند ہے. با اخلاق ہونا بنی امیہ کا اخلاق نہیں اللہ کے رسول کے اخلاق کا سند دیتا ہے. ایک سنت کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے کہ ہمارے اہل بیت کا احترام کرو. ہمارے اہل حسن حسین کا احترام کرو. اللہ کے رسول احترام کرتے تھے. اس نے احترام کیا تو امام حسن نے کہا کیا یہ جتنا لگا لے لو. دنیا کو پیغام دے رہے صبح قیامت دیکھو جتنا پوری زندگی باقی کی خدمت کر کے نہیں ملے گا جہنم لگ جاؤ گے. میں دنیا میں اتنا دے دوں گا جو بادشاہ میں نہیں ملے گا.
فضائل میں سب سے بڑی بات یہ ہے جب دیتے ہیں تو عزت نفس کو سنبھال کر دیتے ہیں. ان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے لقد کرمنا بنی آدم کی تفسیر کرتے ہیں جب بانٹتے ہیں. یعنی کرامت آدم ظاہر نہ ہونے پائے، دیتے ہیں تو احساس نہ ہونے پائے. یعنی ہمیں آج تک آپ تصور کریں، ہم جب سے ہم سب اہل بیت کے احسان کے تلے دبے ہوئے، لیکن ہم نہیں جانتے اہل بیت کس طرح سے کہتے کہتے ہمیں نوازتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جب بیٹھ کے غور کرتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں تباہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ تو ہمیں مر جانا چاہیے تھا، یہاں پہ دفن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں، یہاں بیٹھے ہیں. یعنی کوئی ہے جو عبادت کر رہا، کوئی ہے جو عزت بچائے ہوئے ہے، کہ کوئی ہے کسی کے رحمت ہم پر ہے، کسی کا سایہ ہے. اللہ کے کون ہے؟ یہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. دینے کے وہی طریقہ ہے. اب امام حسن ہوتے، آپ تصور کریں امام حسن گزر رہے ہوتے، گھوڑے سے جا رہے ہوتے، ایک چاہنے والا دور اپاہج یعنی مجبور یعنی اپاہج انسان ہے، کنارے بیٹھا ہوتا ہے، مولا دور جا رہے ہوتے، دل میں تمنا ہوتی، خلوص شرط ہوتی ہے، خلوص شرط ہوتی ہے، دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش کے مولا کی میں قدم بوسی کرتا، اگر پیر سلامت ہوتے، اگر اپاہج نہ ہوتا، اگر شن نہ ہوتے ہاتھ پیر، تو میں جا کے مولا کے قدم بوسی کرتا. اللہ اکبر. یہ دل میں ارادہ اس نے کیا تھا. امام ہوتا کون ہے؟ حسن ہے مجھے ہوتا کون ہے؟ اہل بیت ہونے کون ہے؟ جو اپنے چاہنے والوں بلکہ دشمن کے دلوں کے راز و رواقب ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کے ارادے سے ہے. جو کوئی دنیا میں ارادہ کرتا ہے بغیر ان کے ارادے کے کر ہی نہیں سکتا. اب جیسے اس نے ارادہ کیا، امام حسن نے رخ موڑا، جا رہے تھے کہیں، رخ موڑ دیا، قریب آئے. یہ کرامت دیکھیے، قریب آ کے چاقو گرا دیا. آپ تصور میں چاقو گرایا اور کہتے اے مرد شاہد میری مدد کرو، اے مرد شاہد میری مدد کر اس چاقو کو اٹھانے میں. آپ جیسے سنا والہانہ طور پر چاقو اٹھایا، ہاتھوں میں لے دیا، امام حسن چلے گئے. آپ تصور کریں جو اب جب چلے گئے تب احساس ہوا میں تو اٹھ نہیں سکتا تھا، میں تو کھڑا چل نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا. ارے میں تو اپاہج تھا. یعنی مولا شفا دے کے چلے گئے، احساس بھی نہیں جتایا. کہتے تمہارا ہے مولا کے تقوی سے ہماری مدد کرو. یہ ہم فرش ادا بچھاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں مولا نے کہا فرش ادا، بلکہ ہم تمہیں دینے کے لیے بلاتے ہیں. غیروں کو مانگنے میں دیا جاتا، تمہاری عزت محفوظ ہے، بغیر مانگے دینا ہے، اس لیے کچھ خدمتیں لے لیتے ہیں تاکہ دینے والوں میں قاعدہ. یعنی آپ تصور کریں ہماری اپاہجی کو مولا فرماتے ہیں، مولا پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا آخرت کی اپاہجی دور کرنا چاہتے ہو تو ہماری ولایت دل میں پیدا کر دو. ہاں تم اس لائق نہیں ہوگے کہ تمہارے اعمال موت کے وقت کام آئے، تمہارے اعمال برزخ میں کام آئے، تمہارے اعمال صراط میں کام آئے، تمہارے اعمال محشر میں کام آئے. لیکن ہماری محبت ایسی ہوتی ہے، ہماری محبت اتنی کبھی ہے، ہم صاحب قدرت ہیں، ہم اللہ کی قدرت کے مدد ہیں، تمہیں ہر جگہ لے جاتے ہیں. محشر کے میدان تک جا ہی نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ان کی محبت کا سہارا ہے جو اللہ قبول کر لیتا ہے، قبول بناتے ہیں.
लेकिन दुनिया ने इनके साथ क्या किया? आप तो यही पसंद होते हैं, इनके साथ होता क्या है आप तसव्वुर करें। इमाम हसन कैसे मजलूम इमाम है, इनके साथ धोखा किया जाता है। आबा यानी हुकूमत दे दी है, दुनिया छोड़ दी है, फिर भी चैन से बैठने नहीं दिया जाता। आपकी शहादत होती है साजिशन, अब किस तरह से आप तसव्वुर करें, ऐसा जहर दिया जाता है कि आपके कलेजे के टुकड़े लगन में गिरते हैं। ये कौन है? ये हुसैन है, हुसैन के भाई हसन है। ये कौन है? फातिमा के बेटे हैं, ये अली के बेटे हैं, ये जमाना ने जन्नत के सरदार हैं। लेकिन ऐसा जहर कलेजे कट के गिर गए। जब लाशे को दफन करने के लिए ले जाया जाता है तो तीर बारानी होती है, लाश पर तीर बरसाए जाते हैं। आपके जनाजे पर जनाजा वापस आता है, तीर निकाले जाते हैं, बकी में दफन किया जाता है। ऐसे हसन की निशानी कासिम है। शबे आशूर मौला पूछते हैं, जब जनाजे कासिम जाते हैं, ये आका ये बता दिए क्या मेरा नाम भी महज़रे शहादत में है? तो मौला मुस्कुरा के एक सवाल करते हैं, ये कासिम ये बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? सुबह क़यामत तक मौला पैगाम दे, देख लो जो मौत से मोहब्बत करते हैं, जो शहद की राह होती है, वो हमारे चाहने वाले, हमारे जानिसार होते हैं। मौत से भागने वाले हमारे जानिसार नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। आशूर आती है, सब कुर्बानी पेश कर रहे हैं, लेकिन हसन के बेटे को इजाजत नहीं मिलती। एक गोशे में बैठकर रोने लगते हैं, माँ की निगाह पड़ती है, ये बेटा क्या हुआ, अभी तक लड़ने नहीं गए। जनाब कासिम कहते अम्मा क्या करे, चाचा इजाजत नहीं, बस इजाजत दिलवा दीजिए। जाने उसमें फरवा को कुछ याद आता, कहते बेटा तुम्हारे बाबा का जब आखिरी वक्त था उन्होंने वसीयत की थी, जब तुम पर सगड़ा वक्त है उनमें फरवा, तो इस वसीयत को खोलना, इस पर अमल करना। वो वसीयत तावीज़ की शक्ल में तुम्हारे बाजुओं पर है। अब तावीज़ बोला जाता है, जैसे ही वो वसीयत पढ़ते हैं, जनाब कासिम अभी तक गिरिया करते, अब खुशी खुशी चचा की बारगाह में आते। कासिम की मौत का परवाना देखकर हुसैन इस तरह से कासिम को निपटाते हैं, कशीदारी हो जाती है, फाका होता है तो कासिम को बेटा मुझे ये वसीयत पूरी करनी है। कुबरा को बुलाते हैं, आग करते हैं, अब आग हो रहा था, उधर से बातिल के खेमे से आवाज, ए हुसैन अब तुम्हारी तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं बचा। ये सुनना था, कासिम तलवार टेक के खड़े होते, कुबरा दामन थाम लेती, ए कासिम अभी तो आग हुआ है, हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? कासिम आस्तीन फाड़ते हैं, कुबरा के हवाले करते, ए कुबरा इस आस्तीन के जरिए हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। अब कासिम नुकसान हो रहे हैं, कासिम किस तरह से जाते हैं, अल्लाह अकबर। हुसैन अपने हाथों से की तरह घोड़े पे बिठाते हैं, न सर पे खोद है न तेरा है, जंग करते हैं। अरे दुश्मन की तारीख ने लिखा, अरे शाम हुसैन के खेमों से एक चांद निकला जो शाम के बादलों में खो गया, यानी कासिम ने इस घमासान की जंग की थी। जैसे बादलों में चांद छुप जाता है, ऐसे बातिल के लश्कर में कासिम नजर नहीं आ रहे थे। जबरदस्त जंग हो रही थी, अजरक के सारे बेटों को कत्ल करने के बाद अजरक पर हमला करते, इसी असना में आपका तस्मा रकाबों में पहुंच जाता है। आप कहते हैं रकाबों ने तस्मा छुड़ाए ताकि बढ़ बढ़ के हमले करें, रकाबों का सहारा ले। अब हम रकाब से तस्मे को सही कर, इसी असना में बातिल को मौका मिलता है। चारों तरफ से कासिम घिरे होते हैं, चारों तरफ से हमले हो रहे होते, एक खून लगता है। करबला पे आए हैं, और जब करबला पे आए तो अपने चचा को मदद के लिए पुकारा, अल्लाह अकबर। हुसैन दौड़े, अब्बास दौड़े, इस तरह से कि कासिम को बचाए। अल्लाह अकबर। इसी असना में गजब हो जाता है, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, कासिम की तरफ आवाज हो जाती है। हुसैन सराहने आते हैं,
مارے شرم کے دو بھی نہیں پا رہی ہے میرے شہزادی بڑا صدمہ ہے بڑی اذیت ہے شوہر کا لاٹا پامال ہوا ہے لیکن شکر کریے آپ کے شوہر کا لاٹا کہنے میں تو آ گیا ہے لیکن جب آپ کے باپ کا لاٹا پامال ہوگا تو زینب کھڑی دیکھتی رہے گی عبید پامال ہو جائیں گے